अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परदेस से देश तक में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, हमारे ये प्रोग्राम जैसे कि आप जानते हैं ख़ुसूसन हमारे उन बहन भाइयों के लिए है जो मुल्क से दूर रहते हैं लेकिन उनके दिल जो हैं वो इस देश में धड़कते हैं। यही वो हमारे साथी हैं, हमारे लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं जो वहाँ पर हमारी आवाज़ बनते हैं। जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो हमारी पहचान और हमारी आवाज़ वहाँ पर भी बनते हैं और यहाँ पर भी मुल्क की सालमियत के लिए हमेशा पेश रहते हैं। जैसे कि हम हमेशा कहते हैं कि मुल्क की मईशत में भी वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ज़्यादातर हमारे इस प्रोग्राम में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं हमारे उन बहन भाइयों की जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, और ये ज़्यादातर प्रॉब्लम प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं मोस्टली, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ वो यहाँ पर ख़रीद कर गए होते हैं, चूँकि वो बाहर होते हैं, कभी यहाँ पर कोई कब्ज़ा ग्रुप उन पर काबिज़ हो जाता है, कभी कुछ डीलिंग्स के ऐसे मैटर्स होते हैं जिनको कि वो वहाँ बैठ कर एड्रेस जब नहीं कर पाते, तो हम कोशिश करते हैं कि हम उनकी आसानी को किसी हद तक हल करें और उनको वो मुशावरत दावरत भी उन तक पहुंचाएं कि क्या बेहतर तरीका, क्या बेहतर वे आउट हो सकता है। आज के दिन हमने कुछ डिसाइड किया कि हम इस प्रोग्राम में सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर मसला लेकर नहीं चलेंगे, बल्कि हम बात करेंगे जनरली मोस्टली जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जिनमें सिर्फ प्रॉपर्टी के मसाइल नहीं होते, आने जाने के मसाइल होते हैं और बहुत से मसाइल होते हैं, क्या कुछ होते हैं, उन्हें भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त आज हमारे प्रोग्राम में ओवरसीज़ पाकिस्तान पंजाब के वाइस चेयरपर्सन वसीम अख्तर साहब भी मौजूद है और ख़ास तौर पे हम उनसे जानेंगे कि ये इदारा जो है ये अब किस तरह से काम कर रहा है, पहले इसकी फ़ालियत कितनी थी, अब इसकी फ़ालियत कितनी है और किस तरह के प्रॉब्लम्स जो इनके पास आते हैं। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ ममालिक से हमारे साथ होंगे। ब्यूरो चीफ लंदन हमारे साथ हैं गुलाम हुसैन अवान साहब, खालिद परवेज़ नुमाइंदा स्कॉटलैंड हमारे साथ, सैयद आबिद काज़मी नुमाइंदा बर्मिंघम है हमारे साथ, डॉक्टर कामरान नुमाइंदा हॉलैंड हैं हमारे साथ, जबकि हमारे साथ स्टूडियोज़ में वकार मुश्ताक तूर माहिर कानून मौजूद हैं। सबसे पहले तो वसीम अख्तर साहब आपकी तरफ आते हैं और एक इदारा जो कि बनाया गया ख़ास तौर पर हमारे गैर मुल्की भाइयों के लिए जो वतन से दूर हैं इस वक्त, उनके लिए उनको असिस्ट करने के लिए किस तरह से ये इदारा इस वक्त काम कर रहा है, क्या इसकी जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, क्या क्या कुछ किन किन मामलात में एड्रेस करना होता है, पहले तो ये बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी महरीन, मैं बताता चलूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन जो है जितने भी गैर मुल्की पाकिस्तानी हैं पूरी दुनिया में जो पंजाब से मुंसलिक हैं, उनके जो जितने भी मसाइल हैं उनके हल के लिए जो OPC बनाया गया है, इसका सिस्टम ऐसे है कि आप कहीं से भी ऑनलाइन हमारे पोर्टल पे जो कंप्लेन लिखा सकते हैं। आप गूगल पे जाएं तो opc.punjab.gov.pk लिखें तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी, वहाँ आगे कंप्लेन पोर्टल है, तो आप वहाँ उस पर कंप्लेन लिखाते हैं तो विदिन 24 आवर हमारे अदारे का रिस्पांस है कि विदिन 24 आवर हम उस कंप्लेन का जवाब देते हैं और जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपसे वो मंगवाए जाते हैं। इसको फिर हमारा आगे सिस्टम ये है कि जो भी कंप्लेंट्स आती हैं यहाँ से हमारे मॉनिटर की जाती हैं, उस पर एक डीलिंग ऑफिसर लगाया जाता है जो उसको आगे फारवर्ड करता है कि कौन से ज़िले के मुतल्लक और कौन से महकमे के मुतल्लक कंप्लेन है, तो उसको ऑल द वे जो इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाता है बाद में, जब तक उसका कोई एंड टू एंड उसका सलूशन उस प्रॉब्लम का नहीं हो जाता। तो जिसका भी कोई पाकिस्तानी कोई भी ऐसे हैं जिनको कोई भी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को मसाइल दरपेश हैं, प्रॉपर्टी के हैं, पासपोर्ट शनाख्ती कार्ड के हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट के हैं, किसी अदारे से हैं, थ्रेट के हैं, पुलिस के हैं, किसी किस्म का भी उनको मसला अगर दरपेश है पाकिस्तान में तो वो हमारे अदारे की वेबसाइट पे जाके कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है वसीम अख्तर साहब, इसकी एफिशिएंसी पे अगर हम ज़रा आ जाते हैं, ये तो आपने बताया नहीं कि हर तरह के मैटर्स जो है उनको वो डिस्कस करता है, उनको टेकअप करता है, लेकिन एफिशिएंसी कितनी एक है? आपने कहा कि 24 घंटे के अंदर अंदर जवाब देना होता है और उनको जवाब मिलता है, तो क्या एफिशिएंसी रेट इस वक्त है क्या और पहले क्या था पिछली हुकूमत में अगर बात करें? मैं इसकी तफसील बताता चलूँ कि ऑफ कोर्स इसमें कई किस्म के मामलात आते हैं, वो प्रॉपर्टी पे ज़मीन जायदाद के कब्ज़ों के मामलात भी आते हैं, रेवेन्यू के भी आते हैं। हर केस की इंडिविजुअल हैसियत होती है, डिपेंड करता है कि उसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है। और कई रिकॉर्ड टेम्परिंग के मामलात होते हैं, उनको थोड़ा टाइम भी लग जाता है। जो ओवरऑल अदारे की जो एफिशिएंसी अब जा रही है वो 41% है कि जितनी भी हमें कंप्लेंट्स मिली हैं उनका रिजॉल्व रेट 41% है जो अब चल रहा है। और इसको बढ़ाने के लिए जितनी भी जो चीज़ें करनी ज़रूरी थी हम उन पे लगे हुए हैं अदारे की बेहतरी पे। असल में एक तो जब हमने ये अदारा टेक ओवर किया, जब
میں نے ٹیک اوور کیا ہے تو اس میں تقریباً 15,000 اپلیکیشنز تھیں، جن میں سے صرف 3,500 اپلیکیشن ریزولو تھیں. تو مجھے ادارے کے ساتھ ورثے میں تقریباً 12,000 جو انسالوڈ کیسز جو مجھے ملے ہیں. اس کے بعد ایک اور ایشو تھا کہ جو بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا، جس کی وجہ سے ادارے کا کام تھوڑا سلو رہا، کہ جو پرانے کمشنر تھے، کمشنر سسپینڈڈ تھے، ان پہ نیب کا کیس چل رہا تھا. اور اس ادارے کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق کمشنر ہی اس ادارے کا سیکرٹری ہے. تو کوئی بھی ہم نے اگر ڈیولپمنٹ کرنی تھی تو وہ سمری جو بھی پاس ہونی تھی وہ کمشنر نے کرنی تھی. اور کمشنر کیونکہ وہ نیب کا کیس تھا، سسپینڈڈ تھے، نیا ہم لگا نہیں سکتے تھے. یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تھا، وہ نیب زدہ تھے ونس اگین. تو ہو واز ریسپانسبل؟ کس نے اس کو اس طرح سے ایڈریس نہیں کیا؟ میں بتاتا ہوں. مجھے 2 منٹ دیں، میں جلدی سے اس کا کوئک جواب دیتا ہوں. کہ وہ ہم نے کیا کہ جیسے ہی ان کا ٹینیور دسمبر تک تھا وہ ختم ہوا، اس کے فوراً بعد ہم نے سمری موو کی، نیا کمشنر ہم نے اپوائنٹ کروا لیا ہے. اس کے بعد اوبیسلی پنجاب کا بورڈ تھا وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور 4 تاریخ کو ہماری جو آفیشیل میٹنگ ہے بورڈ کی وہ کنڈکٹ ہو رہی ہے، جس کے بعد 4 مارچ کو وہ آلریڈی سی ایم صاحب کو سمری پہنچ گئی ہے، سائن ہو گئی ہے. 4 مارچ کے بعد پورے ڈسٹرکٹ جو ہیں اس کے فنکشنل ہو جائیں گے. جیسے ہی ڈسٹرکٹ فنکشنل ہوں گے تو ادارہ جو کی کارکردگی آٹومیٹک بڑھنی شروع ہو جائے گی، کیونکہ جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان کی ٹھیک ہے. وسیم اختر صاحب، کیونکہ وقت مختصر ہے، مجھے 2-3 کوئک آنسرز آپ اگر دے دیجئے کہ جس طرح اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں، آپ ان کو کون سی والی اسسٹنسز پرووائڈ کرتے ہیں؟ کیا لیگل میٹرز میں بھی کوئی اسسٹنس پرووائڈ کی جاتی ہے؟ کیا یہ سب کچھ فری آف کاسٹ ہوتا ہے؟ تھوڑی سی یہ بھی رہنمائی فرما دیں. ہاں جی، ہمارے ادارے میں کچھ 6-7 قسم کے ڈفرینٹ ڈائریکٹرز ہیں. ڈائریکٹر لیگل بھی ہمارے پاس ہیں، ڈپٹی ڈائریکٹر لیگل بھی ہیں جو 19ویں اسکیل کے 18ویں اسکیل کے افسر ہیں. ایسے ہی ڈائریکٹر ریونیو ہیں، ڈائریکٹر ایڈمن ہیں، ڈائریکٹر پروسیکیوشن ہیں. تو جتنی بھی لیگل ہیلپ جو ہے وہ فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے، وہ عدالتوں کے متعلق ہو یا وکالت کی ہو یا ریونیو کی ہو. اور میرٹ پہ سلیکشن ہوتا ہے، جو بھی آپ جس کو بھی انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں، جس کو بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپلیکیشن کو میرٹ پہ ہوتی ہے. نہیں، یہ 110% میرٹ پہ ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے. ہوتا یہ کہ جیسے میں اپلیکیشن ملتی ہے اس کے بعد ہمارے ڈی جی صاحب اس کو اپلیکیشن کو سٹڈی کر کے وہ دیکھتے ہیں کہ کس ادارے کے ریلیونٹ ہے. پھر اس ادارے کا ریلیونٹ جو ڈیلنگ آفیسر ہے وہ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوتا ہے، اس کو اس کا ڈیلنگ آفیسر. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جو ساری گفتگو کر رہے ہیں آپ نے وسیم اختر صاحب کی بھی سنی، اور ان کیسز سے آپ کا بھی واسطہ پڑتا ہوگا یقیناً. اوورسیز پاکستانیز جو آ کے کمپلین کرتے ہوں گے تو اس ادارے کے حوالے سے وہ کیا کمپلین کرتے ہیں، اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈائریکٹر لیگل بھی ہے، قانونی مشاورت بھی مل رہی ہے، سب کچھ ہے، تو پھر سب کچھ ہونے کے باوجود چیزیں اگر ایڈریس نہیں ہو پا رہی اور آپ لوگ کے پاس ہی ان کو آنا پڑتا ہے، اپنی جیب سے خرچ کرنا پڑتا ہے، تو وائی؟ بنیادی طور پر یہ جو اوورسیز پنجاب اوورسیز کمیشن ہے، اس میں اوورسیز کمیشن میں جس طرح وسیم صاحب فرما رہے تھے کہ کمشنر کی ایک پوزیشن ہوتی ہے جو کہ بورڈ کا سیکرٹری ہوتا ہے، اور ساتھ ہی اس میں ہر ضلع کے اندر کمیٹیز، اوورسیز کمیٹیز قائم کی جاتی ہیں، جس میں متعلقہ ضلع کا ڈپٹی کمشنر اس کا وائس چیئرمین ہوتا ہے، تاکہ وہ متعلقہ محکموں کے ساتھ کوارڈینیشن میں رہے. تو جو بھی معاملہ حکومت پنجاب سے ریلیونٹ محکموں سے ہوگا، اس کی جو کمپلینٹ ہے وہ اوورسیز کمیشن پنجاب میں آئے گی. اور اسی طرح انڈر دی ایکٹ یہ ایڈوائزری کونسل بنانے کے بھی قانونی طور پر پابند ہے کہ مختلف ممالک میں رہنے والے اوورسیز پاکستانیز کی ایڈوائزری کونسل بنائیں گی، جو اپنے معاملات، اپنے پرابلمز کے متعلق اوورسیز کمیشن کو آگاہ کرتے رہیں گے، اور یہ اس طرح اپنی پالیسیز مرتب کرتے رہیں گے. اب جس طرح وسیم صاحب فرما رہے تھے کہ پچھلی گورنمنٹ کی نہ تو یہ پریورٹی تھی، اور نہ پچھلی گورنمنٹ نے اس بارے میں کوئی زیادہ اس قانون کو قابل عمل بنانے کے لیے، اس کی اطلاق کے لیے کوئی خاص کوشش کی. اب نئی گورنمنٹ آئی ہے تو بظاہر تو یہ دیکھنے میں لگتا ہے کہ پہلے سے جو شکایات ہیں وہ کم از کم ایڈریس ہو کر متعلقہ محکموں تک وہ جا رہی ہیں. اب زیادہ تر معاملات ریونیو سے متعلقہ ہیں، اور ریونیو میں اور پولیس یہ دو ایسے محکمے ہیں جن میں جب کوئی ایک معاملہ الجھ جاتا ہے تو پھر اس میں ریونیو کے معاملے میں عدالت آ جاتی ہے، جس میں دعوے ہوتے ہیں، جس میں سٹیز ہوتے ہیں،
اور پولیس میں پھر فریولس ایپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کی تفتیش در تفتیش اور انکوائری در انکوائری کے بعد کوئی معاملات حل نہیں ہو پاتے. لیکن میری وسیم صاحب سے یہی گزارش ہے کہ جس طرح پچھلے پروگرام میں بھی انہوں نے یہ بتایا کہ یہ کوششیں کر رہے ہیں اور پہلے بھی عدالتیں فکس ہو چکی ہیں اوورسیز پاکستانیز کے کیسز کو ٹیک اپ کرنے کے لیے, ان کی اسکائپ پر اور آن لائن طریقے سے ان کی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے اور ان کے ٹرائل کو سپیڈی پروسیس کے ذریعے آخر تک پہنچانے کے لیے یہ اس طرح کے سٹیپس ہیں جس سے آنے والے دنوں میں اوورسیز پاکستانیز کا اعتماد بحال ہوگا. اوورسیز پاکستانیز یہاں پر انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے اگر یہ معاملے اسی طرح اسی سپیڈ کے ساتھ چلتے رہے. لیکن اب اگلی کرنے والی بات یہ ہے کہ جو پنجاب کے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں, جس طرح پولیس ہے, جس طرح آپ کے لا انفورسمنٹ باقی ایجنسیز ہیں اور باقی محکمے ہیں, میونسپل سروسز ہیں, اگر وہ ادارے بھی اسی طرح ان لائن ہوں گے, کمیشن سے گئی ہوئی ایپلیکیشن کو یہ لوگ پیچھے سے اس کو پراپر چیز کریں گے, اس کو پراپر سپیڈ اپ کریں گے, تو پھر ہی یہ سارے معاملات ایڈریس ہو سکیں گے. اور یہ تو ہو گئے پنجاب حکومت سے متعلقہ معاملات. تو اوورسیز پاکستانیز کے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ جو حکومت پنجاب کے نیچے جو ادارے ہیں ان سے متعلق ایپلیکیشن آئے گی اوورسیز پاکستان کمیشن میں, اور جو معاملات فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں وہ جائیں گے آپ کے اوورسیز فاؤنڈیشن میں, پاکستان اوورسیز فاؤنڈیشن میں. اور اسی طرح جو اوورسیز پاکستانیز کے پاسپورٹ کے, NIC کے اور باقی ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں, فورن آفس میں ان کے مسائل ہیں, یہ گورنمنٹ لگتا ہے کہ ان کی ول ہے. اور اچھا, واٹ ڈفرنٹ دے آر ڈوئنگ, اس پہ بھی ہم ابھی آتے ہیں, واپس آ کے اس پہ بھی بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ خالد پرویز صاحب نمائندہ اسکاٹ لینڈ موجود ہیں. خالد پرویز بتائیے گا, ہم ذرا جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایسے کون سے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں, جو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں, جن کو کہ ایڈریس کرنا آپ سمجھتے ہیں ضروری ہے اور ٹھیک سے ایڈریس نہیں کیا جا رہا؟ جس طرح کہ میرے دونوں دوستوں نے پہلے ذکر کیا, اوورسیز پاکستانی اصل میں ان کی پرابلم یہ ہے کہ جو یہاں پر رہتے ہیں ایک زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں. جس طرح ریسنٹلی آپ نے دیکھا کس طرح شور پڑا کہ یہ اوورسیز پاکستان کو ووٹ کا حق دیا جائے, ووٹ کا حق دیا جائے. جب ووٹ کا حق ملا تو دیکھیں تقریباً 7,000 لوگوں نے اپنا ووٹ رجسٹرڈ کروایا. اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی جو مسائل لے کر لوگ, اسکاٹ لینڈ کی بھی میں بات کروں گا کہ بھی یہاں پر تحریک انصاف کے آنے کے بعد بدقسمتی سے یہاں پر ID کارڈ جو ہے وہ بننا بند ہو گیا. ID کارڈ اب یہاں نہیں بنتا. اور پرابلم یہ ہے کہ جو آن لائن کارڈ جو باہر پرائیویٹ سروسز دے رہے ہیں, جو کارڈ وہاں سے ہم بنواتے ہیں تو وہ پاکستان میں جا کے اس کو تھم ویریفیکیشن نہیں ہوتی. اگر آپ نے موبائل فون لینا ہے, سم لینی ہے, تو وہ ایک دم تھم ویریفیکیشن صرف وہیں پہ ہو سکتی ہے جو کونسیٹ کے اندر باقاعدہ بنتا ہے. اگر جو پرائیویٹ بنتا ہے ان کی نہیں ہوتی. ایک تو یہ مسئلہ ہے. جو اسکاٹ لینڈ کے لوگ ہیں بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. چودھری سرور صاحب کو بھی ابھی جس طرح ریسنٹلی ابھی انہوں نے چیٹی کا فنکشن کیا, تقریباً 6.5 لاکھ پاؤنڈ اکٹھا کیا صرف 4-5 گھنٹے میں. وہ اتنا لوگ پیار کرتے ہیں, آتے ہیں. جب ان کے ساتھ یہ قسم کا سلوک ہوتا ہے تو یہ بہت ہی عجیب سا لگتا ہے. ابھی ریسنٹلی مجھے کال پاکستان سے آئی کہ کچھ صاحب وہاں پراپرٹی بیچنے کے لیے گئے تھے, تو وہاں ان سے جو پٹواری پیسے مانگ رہے ہیں, پھر جو محکمہ اس کا جو ٹیکس کا دیتا ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں, وہ سارے وہ کہ مجھے فون کیا کہ جی وہ آپ پردیش سے دیش تک پروگرام کرتے ہیں. تو میں نے کہا اب اسی وقت فوراً تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ پراپرلی ان کا سارا نام دیں تو پھر میں ریکویسٹ کروں گا اس حوالے سے. تو جس طرح دوسری بات یہ کہ یہاں سے یہ ہے کہ سروس جو ہے اس حوالے سے ایک بڑی اچھی کاوش ہے تحریک انصاف کی, اس گورنمنٹ کی, کہ انہوں نے ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہے اسکاٹ لینڈ گورنمنٹ کو کہ یہاں سے PA کی سروس شروع کی جائے. مگر انہوں نے کہا کہ جو ہمارے جو پرانے اخراجات ہیں, جو بلز ہیں, وہ پے کریں تو پھر ہم کوئی بات سنیں گے. ہمیں ہمارے نالج میں یہ بات آئی ہے کہ یہ کوشش کر رہے ہیں PA کی سروس. خالد پرویز, یہ جو ادارہ ہے اوورسیز پاکستانیز کمیشن پنجاب یا اوورسیز فاؤنڈیشن, اس کی کارکردگی کیسی ہے؟ لوگ جن کا واسطہ پڑتا ہے وہ کوئی مطمئن دکھائی دیتے ہیں یا کمپلین کرتے ہیں؟ جو پہلے حالات تھے اس سے اب کوئی تبدیل ہوئے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ اس طرح کی بات سننے کو آتی ہے. جی, پہلے تھا ادارہ, اس والے سے یہ بات سننے کی وہ زیادہ تر اپنے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے. کیس ایسا آیا تھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمارے اگینسٹ اتنی باتیں کرنے, پہلے جن لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں ان سے بات کریں. وہ جس کے 2 فلیٹ کے اوپر انہوں نے قبضہ لے کے دیا تھا, تو انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پر ان کا جو ڈسٹرکٹ کے اندر
कमीशन का अपना कोई आदमी करीबी लगा हुआ था, उसकी वजह अकरबा से परवरी है, आपने ये कहा। तो इस वजह से उन्होंने बताया कि जो करीबी तल्लक था उनका काम बहुत जल्दी हो जाता था। अब ये चौधरी सरवर साहब की ये बात है, ये बात जो इमरान साहब बैठे हुए हैं, इनसे, वसीम अख्तर साहब, इनसे मैं बात करूंगा कि ये कंप्लेंट मुझे आई है कि ये जो है अपने जो मिलने वालों का वो जल्द काम कर देते हैं, दूसरों का लेट कर देते हैं, मगर ऑल ओवर हम देखें तो इनकी कारकर्दगी काफी बेहतर है दूसरे दोस्तों की वजह से। फाइन, ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम गुलाम हुसैन अवान साहब की तरफ चलते हैं, ब्यूरो चीफ लंदन है। गुलाम हुसैन अवान साहब, लंदन में एक बहुत बड़ी तादाद में हम कहेंगे पाकिस्तानी मुकीम है, कश्मीरी वहाँ पे मुकीम है, मीरपुर से एक बहुत बड़ी आबादी वहाँ पे जाकर बसी हुई है। वहाँ पर जो मसाइल जो उनको फेस करने पड़ते हैं वो क्या कहते हैं, किस तरह से एड्रेस हो रहे हैं? शुक्रिया महरीन आपका। सबसे बड़ा मसला, जैसा कि जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने कहा कि वो तो प्रॉपर्टी का ही है। यहाँ पर इतने ज्यादा केसेस हैं कि जिन लोगों के भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो जाता है या कोई इशू है, और उसके बाद ज़ाहिर है जब वो पाकिस्तान हॉलिडेज पे जाते हैं 1 महीना या 2 महीने के लिए, तो उस दौरान जो है वो किसी किस्म की इस तरह से हेल्प नहीं होती कि वो अपने केस को रिजॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सके। हमने ये, हमारे साथ मुश्ताक तूर साहब मौजूद हैं, मैं इनको भी और अपने वसीम अख्तर साहब को भी थोड़ा सा मुखातब करके एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हमसाया मुल्क भारत है उसके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानियों के इस तरह के मसाइल के हल के लिए उन्होंने एक अलग कमीशन बनाया हुआ है। जो कमीशन 6 माह के अंदर वो बाउंड है कि वो उस मसले को रिजॉल्व करेगा। अगर वो मसला किसी वजह से भी कोर्ट में केस है या किसी वजह से भी अगर वो रिजॉल्व नहीं होता तो वो उस प्रॉपर्टी को जो है वो बिल्कुल सीज कर देते हैं। अच्छा। ताकि जो बेनिफिशरी है जो पाकिस्तान के अंदर है, मिसाल के तौर पर किसी प्लाजे पे कब्जा हुआ है, उसका 20 लाख रुपए किराया आ रहा है, तो किराया तो जो पाकिस्तान के अंदर है वो खा रहा है किराया। उसके वो केस 20 साल भी चले तो उसको कोई नुकसान नहीं है, उसको किराया मिल रहा है, केस चलता जाए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर हैं जो कि बेनिफिशरी नहीं है, वो वहां पे आते हैं, धक्के खा के फिर चले जाते हैं, पर उनको चाहिए कि ऐसी कोई अमेंडमेंट करें कानून के अंदर, इसके अंदर इतने इख्तियारात कमीशन को दें कि अगर 6 महीने के अंदर कमीशन मसले को हल नहीं करता तो उसके बाद 6 महीने के अगले दिन ही उस प्रॉपर्टी को उस वक्त तक सीज कर दिया जाए जब तक जो है वो उसका फैसला नहीं होता। फिर ये देखें कि कितना स्पीडी ट्रायल भी होगा और कितनी जल्दी जो है ये फैसला भी होगा। अनफॉर्चुनेटली कानून के अंदर ऐसी खामियां मौजूद हैं कि जो हमारे वकला हजरात हैं वो भी उसका फायदा उठा के डेटे जो है वो ले लेते हैं। आप एक समझे, एक पटवारी के पास या तहसीलदार के पास समटाइम रेवेन्यू का केस होता है तो उसके साथ वो कई साल चलता है। बिल्कुल सही, कई साल चलता है, सिर्फ पार्टियां ही इकट्ठी नहीं होती किसी एक बात पर। और जो सबसे बड़ा इसके ऊपर आता है इशू, वो आता है जी कि विरासत की जो तकसीम होती है उसके ऊपर है जी कि ये तकसीम का केस है, बस तकसीम का केस करके उसको स्टे ले लिया जाता है। तो उसके बाद जो है वो कई सालों साल, बल्कि मेरा ख्याल है कई, शायद सुना मैंने कि कई नस्लें भी इस हवाले से जो है ना वो बदल जाती हैं और अगली नस्ल जो है वो उस केस को कैरी ऑन करती है, तो मसले का हल फिर भी नहीं होता। तो कमीशन का मकसद जो है वो मेरे ख्याल से तभी पूरा होगा कि जब उसके अंदर इस तरह की जो उसको इख्तियारात दिए जाएं कि वो मसले को प्रॉपरली इस तरीके से टेकअप कर सके कि अगर कोई केस अदालत के अंदर भी है तो उसको अदालत से जो है वो ऑर्डर लेकर उसको सीज कर दिया जाए। अदरवाइज जो है वो, और दूसरी बात जो मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि मैं जो बैरून मुल्क में जो पाकिस्तान के सफारत खाने हैं या एम्बेसियां हैं उनके अंदर कम से कम एक सेल होना चाहिए या कम से कम एक ऑफिस होना चाहिए जहां पर लोग जाकर अपनी जो है वो दरखास्त बकायदा दे सके। क्योंकि ये बात जैसे खालिद परवेज ने की, ये बिल्कुल ठीक कही कि बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह इंटरनेट के ऊपर जो है वो इतने शायद वाकिफ नहीं है या इस तरह के पोर्टल्स के ऊपर। तो अगर इस तरह का थोड़ा सा ये करके देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो लोगों के असल मसाइल हैं या लोग अच्छे कॉन्फिडेंटली तरीके से जो है वो अपनी एप्लीकेशन को मूव कर सकते हैं। और जो बात इन्होंने कही कि काफी सारे 3000 से शायद केसेस हल हो चुके हैं, बिल्कुल अल्लाह करे ऐसा ही हो, हल हुए हो, लेकिन हमारी जो इतला है उसमें
शायद छोटे नोयत के केसेस ज्यादा हैं, लेकिन जो प्रॉपर्टी लेवल के या बड़े केसेस हैं उनकी तादाद उनमें कम है, क्योंकि जो पुराने कमिश्नर थे, जब पुरानी गवर्नमेंट ने ये अदारा बनाया तो उन्होंने लंदन में आकर एम्बेसी के अंदर एक छोटी सी प्रेजेंटेशन दी थी, जिसमें उन्होंने इस जो केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं उनके मुतालिक बताया था, लेकिन वो यही पता चला था कि वो बहुत मामूली नोयत के छोटे छोटे केसेस थे, लेकिन ज़ाहिर है उनको सॉल्व करके उन्होंने अपने नंबर्स तो काउंट कर लिए कि हमने 3000 के करीब केसेस कर दिए हैं, लेकिन नई हुकूमत आई है, इनको 6 महीने हो चुके हैं और बड़ी ज़ाहिर है हर महाज पर इनको जो चैलेंज का सामना है। और मैं वसीम अख्तर साहब से ये दरख्वास्त भी करूंगा कि वो कम से कम 2-3 शहरों का बरतानिया के अंदर ऑफिशियल विजिट करें और यहाँ पर आकर कम्युनिटी से खुद बराह रास्त सुने कि कम्युनिटी को जो इस तरह के मसाइल हैं वो उनका हल जो है वो किस तरीके से चाहते हैं, ताकि जो है ना जो मसाइल हैं उनका हल हो सके। और छोटी सी एक और बात करना चाहूंगा कि इनको चाहिए कि ओवरसीज जो कमीशन है इसको थोड़ा सा इस तरीके से फैलाएं कि इसमें जो हमारी आजाद कश्मीर की जो कम्युनिटी है उनको भी इसके अंदर जो है वो कमीशन इसी के अंदर जो है वो उनके केसेस सुने जाए, क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत बड़ी तादाद जो है वो कश्मीरी कम्युनिटी की है और स्पेशली जो मंगला डैम है वहां पर इनकी जो जमीनें हैं ले ली गई थी और यहाँ से जिन लोगों को फिर वहां पे बिल्कुल सही और उस वक्त बिल्कुल और इस वक्त बहुत सारे लोग जो है वो उन जमीनों पर काबिज हैं। गवर्नमेंट ने रिलीज कर दी है, लेकिन कब्जा ग्रुप ने ना बहुत सारे लोग, शायद सैकड़ों की तादाद में ऐसे लोग हैं जिनकी जमीनों पर इस वक्त वहां पर कब्जा माफिया ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं पर भी नहीं हो रही, क्योंकि ये कमीशन के जो इख्तियारात हैं वो शायद पंजाब की हद तक है, तो उनकी बात नहीं सुनी जा रही। चलिए ठीक है, सही है। आप सुन रहे हैं वसीम अख्तर साहब, अभी हमारे पैनल पे जितने भी लोग मौजूद हैं, अभी मजीद लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स जिनका के जिक्र किया गया, आप अगर वन बाय वन उन्हें एड्रेस करें। अब जिस तरह कुछ शनाख्ती कार्ड के मसाइल हैं, कुछ अभी गुलाम हुसैन साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया, और उससे भी बढ़ के जो उनकी बात सुनते हुए मेरे जहन में बात आ रही थी वो ये थी कि हम इंटरनेशनली और जो हमारे हमसाए ममालिक हैं, जो तरीके अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एक अच्छे और आसान तरीके हैं, उनको हम क्यों नहीं आजमा रहे, हम उन्हें क्यों नहीं अडॉप्ट कर रहे? जी महरीन, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। मैं आई एग्री विद जो हमारे खालिद परवेज़ साहब या हमारे लंदन से जो नुमाइंदा हैं, और उनके लिए जो सबसे खुशी की बात मैं बताना चाह रहा हूं कि जितने भी इन लोगों ने प्रॉब्लम्स बताए हैं या सॉल्यूशंस बताए हैं, ये ऑलरेडी हम इनको एड्रेस कर चुके हैं। हमने जो ओपीसी एक्ट 2014 है उसमें कुछ तरामीम जो हैं रिकमेंड की हैं, जो हम बोर्ड में प्रेजेंट कर रहे हैं। पहले हमने समरी तैयार करवा के लॉ डिपार्टमेंट में भेजी थी, उस पर कुछ ऑब्जेक्शंस लग गए थे, वो दोबारा सारे ऑब्जेक्शन क्लियर किए, और उन ऑब्जेक्शंस को क्लियर करने के लिए हमने इंडिया का एक्ट पढ़ा है जिसमें ये जो सीलिंग की अथॉरिटी है, इसी तरह के बहुत सारे मामलात हैं। हमने जो एक्ट में नई चीज़ें शामिल की हैं, इंशाल्लाह अगर वो एक्ट पास हो जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत फास्ट रिलीफ होगी जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। उसमें हमने ये बिल्कुल ये रखा है कि हमारे अदारे के पास इख्तियारात होने चाहिए, जो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हैं, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज़ हैं या वरासती हैं, एक मतलब कि एक पार्टी अंदर बैठी है, एक बाहर केस लड़ रही है, या जो किराए पे दे के चले जाते हैं, किराएदार नहीं उठते, इस तरह के जो मामलात हैं उन प्रॉपर्टीज़ को सील किया जा सके, क्योंकि जैसे उनको सील करेंगे तो दोनों पार्टी जो हैं वो टेबल पे आ जाएंगी। तो ये ऑलरेडी हम इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, हमने ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल की है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है वो एड्रेस हो जाएंगे। इज दैट सो? हाँ जी, इंशाल्लाह। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हमारी 4 मार्च को हमारी बोर्ड की मीटिंग है। इस बोर्ड की मीटिंग में हम जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है इसकी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये प्रेजेंट कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगर बोर्ड पास करता है तो ये फिर सीधा असम्बली जाएगा डिबेट के लिए, तो उधर से पास होने के बाद जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है तो मैं बहुत हाईली होपफुल हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, होपफुल तो खालिद परवेज़ साहब शायद आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, फिर उनका मैं शुक्रिया भी अदा करना, बिकॉज़ आई थिंक ही हैज टू लीव। जी खालिद परवेज़ साहब। मैं लास्ट टाइम वसीम अख्तर साहब ने मुझे एक खातून का नंबर दिया था कि मैं उनसे राब्ता करूं, तो मैंने उन खातून से राब्ता किया और उनकी तकरीबन 4 के 5 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, जिसके ऊपर तकरीबन 2 वीक्स के अंदर उन्होंने कब्जा वापस लेकर दिया। वसीम अख्तर साहब ने मुझे नंबर दिया था इसी प्रोग्राम में। तो वो ये मसला जो ये मैंने शेयर करना था, तो मसला खातून का हुआ था जो इन्होंने ये टीवी पे मेंशन किया था। वसीम अख्तर साहब आपकी तारीफ आई है, ठीक है। अच्छा खालिद परवेज़ साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे बताया गया कि यू हैव टू लीव।
اور ہمیں ابھی بلکہ ڈاکٹر کامران اور سید عابد کاظمی جو ہے وہ جوائن کریں گے اب آپ کی جگہ پر. اچھا وسیم اختر صاحب, اس بات کا بھی جواب دیجیے گا نا, ابھی تو آپ نے بتایا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں, لیکن ابھی جب آپ سے پہلے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کمشنر جو ہیں وہ جو نیب زدہ کمشنر تھے آپ کے, جب تک کہ ان کا ٹینیور رہا تب تک آپ لوگوں نے کوئی اور کمشنر پہلے تو لگایا نہیں, اور پھر جب ٹینیور ختم ہو گیا تو جو نئے کمشنر آئے تو چلے اب انہوں نے بھی کچھ کرنا شروع کیا تو کیا تبدیلی آئی؟ لاسٹ ویک ہی ہمارے جو نئے کمشنر ہیں ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, اور آتے ہی انہوں نے جو بورڈ کی جو, کیونکہ جب تک وہ کمشنر نہیں آتے تھے تو ہم بورڈ کی میٹنگ کنڈکٹ نہیں کر سکتے تھے, آتے انہوں نے سمری موو کی ہے, ہمیں 4 مارچ کا بورڈ کی میٹنگ کا ٹائم مل گیا ہے, اور 5 یا 6 مارچ کو انشاءاللہ ہم جتنے بھی ڈسٹرکٹ کے کمیشنز ہیں وہ امپلیمنٹ کر سکیں گے, کیونکہ قانونی طور پر جب تک ہمارے بورڈ کی میٹنگ نہیں ہوتی ہم ڈسٹرکٹ کے کمیشنز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے, اور یہ ادارہ ڈسٹرکٹ کے کمیشنز کے تھرو ہی کام کرتا ہے. تو 4 کو انشاءاللہ بورڈ کی میٹنگ کے بعد 5 6 7 کے دوران یہ ڈسٹرکٹ کمیشنز جیسے ہی لگیں گے اس کے بعد اس ادارے کی کارکردگی آٹومیٹکلی فاسٹ ہو جائے گی. ہم اپڈیٹڈ رہیں گے, ہم آپ کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں گے اور آپ سے جانتے رہیں گے کہ اس 4-5 کی میٹنگ کے بعد آپ لوگوں نے کون سی ایفیشنسی دکھائی. انشاءاللہ امید کرتے کہ ڈیفینیٹلی دکھائیں گے, اور وہ جو دفتروں کا جو ایک انداز ہے حیرت ہوتی ہے کہ آج کل کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ابھی تک باتیں جو ہم وہیں پہ اسٹک ہیں, وہی فائل جو ہے ایک میز سے دوسری میز, دوسری میز سے تیسری میز, اور پھر 2 دفتر اور 4 دفتر گھوم کے وہیں واپس آ جاتی ہے. یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں جوائن کیا سید عابد کاظمی صاحب نے, نمائندہ ہے برمنگھم سے. عابد کاظمی صاحب, اگر آپ ہماری گفتگو سن رہے تھے تھوڑی دیر قبل, تو ہم بات کر رہے ہیں پردیس میں جتنے بھی ہمارے بہن بھائی موجود ہیں اور ان کی جو پرابلمس ہیں, کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کے سامنے یہاں پر زیادہ آتے ہیں, جو ایڈریس ہو رہے ہیں اور نہیں ہو رہے, اور ان کی وجہ کیا اگر وہ ایڈریس نہیں ہو رہے تو؟ یہاں میں رہتا ہوں برمنگھم میں. برمنگھم کی جو کمیونٹی ہے وہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب لوگ یہاں برمنگھم میں آباد ہے, اوورسیز پاکستانی, اور اس میں زیادہ جو تعداد ہے وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی ہے یہاں, کیونکہ منگلہ کا جب مسئلہ ہوا, منگلہ ڈیم کا, تو بے شمار لوگ یہاں شفٹ ہوئے. یہاں 19 کونسلر ہیں پاکستانی, جن میں سے 16 کونسلر جو ہیں وہ حالی ڈڈیال کے ہیں, اور ایک ہی جگہ کے لوگ, یعنی اتنی تعداد 90% لوگ یہاں موجود ہیں. اور زیادہ جو پرابلمس ہیں ان لوگوں کی بہت زیادہ پرابلمس آ رہی ہیں, جس طرح پہلے بھی غلام حسین عوان صاحب نے اور دوسروں نے بھی بتایا کہ پراپرٹی کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں, اور پراپرٹی کے اس قدر مسائل ہیں. اگر میں کوئی ایک آدھ آپ کو چاہے تو میں مثال دے سکتا ہوں کہ آج سے 4-5 سال پہلے کا مسئلہ ہے. ایک ہمارے دوست ہے ہیلی فیکس سے, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مسئلہ تھا, ایک ان کا کوئی دوست تھا جاننے والا اپنے رشتہ داروں میں سے ہی, تو ان کو وہ پیمنٹ کرتے رہے. انہوں نے کوٹھی وغیرہ بنائی ہے وہاں کافی بڑی, تقریباً کوئی 3 کروڑ تک انہوں نے خرچہ کیا. تو جب وہ 2-3 سال کے بعد گئے ہیں وہاں جا کر کے اس کوٹھی میں رہے اپنے بچوں کو لے کر, تو وہاں جب پتا چلا کہ اس کوٹھی میں, انہوں نے کہا جی آپ کرائے پر رہ سکتے ہیں, یہ تو آپ کی نہیں ہے, اور جس بندے کو وہ پیسے دیتے رہے اس کے نام پر تھی ساری بنی ہوئی. پھر اس مسئلے کو جب عدالتوں میں اور جب انتظامیہ کے پاس گئے تو انہوں نے بھی کہا جی ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر تمام فیملیوں کو بلا کر فیصلہ کیا کہ لیکن 50 لاکھ روپیہ اور دے کر تو وہ دوبارہ ان کے نام پر ہوئی, یعنی آپ نے پیسے کور کرنے کے لیے. اس قسم کا جو سسٹم ہے, اوورسیز پاکستانی اس سسٹم سے بہت بیزار ہیں کہ جب وہاں جاتے ہیں, یہاں محنت مزدوری کر کے پیسہ جو کماتے ہیں, جب وہاں جاتے ہیں تو آگے ان کے بات سے اگر کچھ سمجھ آتی ہے یہ بھی ہے کہ لوگوں کو قانون کی شاید اتنی وہ سمجھ بھی نہیں ہوتی, وہ شناسائی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اس کو. بلکہ وسیم اختر صاحب آپ کی طرف اگر میں آؤں تو کیا طریقہ ہونا چاہیے, بلکہ میرے خیال سے بکار مشتاق صاحب آپ اس کا جواب دیجیے گا کہ کس طرح سے پراپرٹی کو بائی کرنا ہے, پھر اون کرنا ہے, پھر سسٹین کرنا ہے, وہ میٹرز جو ہیں تھوڑا ذرا اگر آپ ہمارے بتائیں لوگوں کو جو باہر ہیں بستے, کہ کیا طریقہ کار اختیار کرے, وہ کس طرح سے قانونی جو ہے چیزوں کو سامنے رکھ کر کرے. جی بہت شکریہ. بطور قانون کا طالب علم آج میں آپ کو یہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی لیگل فارمیلٹیز ہیں. ہم نے قانون کو بجائے کہ آسان بنانے کے پچھلے کئی سالوں سے ہم نے قانون کے اندر اس طرح کی کمپلیکسٹیز رکھی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز اور ایون یہاں پر رہنے والوں کے لیے بھی پروسیسز اتنے مشکل بنا دیے ہیں کہ جس سے ان کو ایک عام سا چھوٹا سا بھی ایک کام کرنے کے لیے اور ان کو وہ اس فارمیلٹیز کو پورا نہیں کر پاتے. اب جس طرح اوورسیز پاکستانی ہیں, اگر انہوں نے پاکستان میں کوئی پراپرٹی
خریدنی ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پراپرٹی اپنے نام پر لیں اور تحصیلدار کے آگے جا کر خود بیان کروائیں, اپنے انگوٹھے لگوائیں, پراپر پروسیس کے ذریعے پراپرٹی دیں. کسی کو پاور آف اٹرنی دیتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ پاور آف اٹرنی کسی کو دے رہے ہیں تو اپنے آپ ہاتھ کاٹ کر کسی شخص کے حوالے کر رہے ہیں. جب آپ کسی کو مکان کرائے پر دیں, کمرشل کوئی پلازا کرائے پر دیں, تو آپ نے اس رینٹ ڈیڈ کو رجسٹر کروانا ہے رینٹ ٹریبونل کے پاس. تو یہ سارے لیگل پروسیسز کو فالو کیے بغیر آپ کا جو لیگل رائٹ ہے وہ نہ تو اس طرح سے اسٹیبلش ہو سکتا ہے اور نہ اس طرح سے بعد میں پروٹیکٹ ہو سکتا ہے. آج کل تو ایک ہی شہر میں رہتے ہوئے اپنا 7 والا گھر کرائے پہ دے کے بھی وہاں سے کسی کرایہ دار کو نکلوانا یا خالی کرانا, اٹ گیٹس سو ڈیفیکلٹ. ہمارے ہاں پہلے ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی, جس طرح پہلے غلام حسین صاحب نے بھی بات کی کہ جو کوئی بینیفیشری ہوتا ہے وہ کام کو لٹکاتا ہے, وہ سٹے پر پراپرٹی کو آگے چلاتا ہے. تو اب سول پروسیجر کوڈ کے اندر ترامیم موو ہو چکی ہیں کہ جو کوئی سینئر کنٹینڈر ہو, سیریس کنٹینڈر ہو یا سیریس اس پراپرٹی میں اس کا کوئی رائٹ کریٹ ہو, وہی دعوے کو آگے چلا سکے. تو یہ سسٹم کے اندر یہ ساری تجاویز موجود ہیں. اگر آپ بتا سکے. ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ کیا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اگر آپ رینٹ پہ دے رہے ہیں یا آپ خرید رہے ہیں یا پاور آف اٹارنی اگر کسی کو دے رہے ہیں. واٹ ایلس مختصراً اگر آپ کوئی ٹپ دینا چاہیں اوورسیز پاکستانیز کو. اوورسیز پاکستانیز کے لیے یہی ہے کہ اپنے لیگل رائٹ کو سیو کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر ہمارے ہاں قانون کے اندر کچھ لوپ ہولز ہیں, آپ نے اپنے آپ وہاں کو پہ کس ادارے سے رجوع کریں اور ادھر کس ادارے سے رجوع کریں, اس طرح سے اگر آپ گائیڈ کر سکے تو. اگر اوورسیز پاکستانیز کو, کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے, ہمارے وکیل بھائی جو ہیں وہ دوسری پارٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں, وہ بیچارے وہاں سے پیسے وکیل کو بھیج رہے ہوتے ہیں. وکیل صاحب جو ہیں وہ ادھر سے, میں موسٹلی بات کر رہی ہوں, وہ دوسری پارٹی کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. کوئی ادارہ بتائیے. یہ تو کسی پروفیشنل وکیل کا ظاہر کام نہیں ہے. ڈیفینیٹلی. اب گزارش یہ ہے کہ اگر تو کوئی پنجاب, میں انٹر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاس بھی بہت سارے کیسز ایسے آتے ہیں کہ جی ہم بھی پیچھے وکیل مقرر کر کے گئے تھے اور وکیل نے دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے جناب ہماری پراپرٹی آگے پیچھے کر دی ہے. تو یہ پاکستان میں کامن پرابلم ہے, اس طرح کے مسائل ہیں. ایسے وکلا کے خلاف کوئی خاص کچھ ہونا چاہیے, بلکہ ان کا تو وہ پنجاب بار کونسل, پاکستان بار کونسل کا فورم موجود ہے. لیکن دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ہر شعبے کے اندر اس طرح کی پرابلمز ہو سکتی ہیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ قانون کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا وہ شخص جس کو اپنے رائٹس کا علم ہونا چاہیے, اگر اس کو اپنے رائٹس کا اور علم نہیں ہے تو پہلے وہ خود ہے. تو قانون کو جاننا اور اس کے مطابق پہلے اپنے رائٹس کو مکمل طور پر پروٹیکٹ کرنا. وہ اگنورینس آف لا از نو ایکسکیوز. اوکے فائن, گڈ. جی عابد کاظمی صاحب, آپ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہے تھے لیکن بات بیچ میں ایسی آگئی کہ ہمیں آنا پڑا اپنے ماہر قانون کی جانب بھی. واٹ ایلس, کون سے اور ایسے پرابلمس ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ زیادہ؟ اچھا, ایک تو بہت زیادہ پرابلمس یہ ہے کہ کافی آج سے تقریباً 20-30 سال پہلے کی بات ہے کہ او پی ایف جو ہے ادارہ جس نے آزاد کشمیر میں ایک اوسنگ سوسائٹی بنائی تھی بہت عرصہ پہلے, وہاں لوگوں نے, جس طرح غلام حسین نہوان صاحب نے بھی بتایا, منگلا ڈیم کی وجہ سے وہ سوسائٹی بنائی گئی تھی اور بے شمار لوگوں نے وہاں پیسے بھی جمع کروائے, سب کچھ. ابھی 20-30 سال ہونے کے باوجود ابھی تک ان کی صورتحال یہ ہے کہ مختلف لوگوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں اور ادھر ہی پڑا ہوا ہے. کسی بندے, میرے جاننے والے بے شمار لوگ ہیں, ابھی ان کے پلاٹ ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں, اسی طرح وہ انتظار میں ہیں کب وہ ڈیولپ کریں گے, کیسے کریں گے. وسیم مختصر معذرت کے ساتھ میں چاہ رہی ہوں آپ سب کے سوال لے لیں ایک ساتھ. غلام حسین صاحب آپ بھی جلدی سے کہہ دیجیے گا. بالکل, میں نے جو پہلے چھوٹی سی تجویز بھی دی تھی کہ اگر پاکستان جو ہائی کمیشن ہے یہاں پر یا جتنے کونسلیٹ ہیں اگر ان کو تھوڑا سا یہ انگیج کرے جو او پی سی ہے تو میرا خیال ہے کہ رزلٹ جو ہے وہ بیٹر نکلیں گے. کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کونسلیٹ اور ایمبیسیز کے اندر ہی جو ایسا ایک شکایت سیل قائم کر دیا جائے جو کہ جو ان کا ویلفیئر اتاشی ہے وہ ایزیلی کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ایکسٹرا خرچہ بھی نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ ایمبیسی کے جو یہاں پر مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں, ظاہر ہے وہ کمیونٹی کو یہاں پہ سرو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ مسائل ذرا لکھتے جائیے گا. ہمیں ڈاکٹر کامران نے بھی ابھی جوائن کیا ہے, نمائندہ ہالینڈ ہے.
ٹھیک ہے, ان کو بھی ذرا لے لیتے ہیں اور ان کی بھی گفتگو سن لیتے ہیں. وقت چونکہ مختصر رہ گیا, بہت معذرت کے ساتھ غلام حسین صاحب. جی ڈاکٹر کامران, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہیں, کیا کہیں گے, کیا مسائل ہیں جو ہالینڈ میں زیادہ مسلمان اس وقت فیس کر رہے ہیں, ہمارے جو پاکستانی بہن بھائی ہیں وہ فیس کر رہے ہیں؟ معاملات ہیں اس کے اندر یہاں پہ سب سے بڑا جو مسئلہ درپیش ہے پاکستانی کمیونٹی کو, وہ یہاں سے ڈائریکٹ فلائٹ کا نہ ہونا ہے. یہاں ہالینڈ سے پاکستان کوئی جو ہے ڈائریکٹ فلائٹ نہیں جاتی. پی آئی اے یہاں سے جاتی تھی, اس کا جو آپریشن ہے وہ کافی سالوں سے بند پڑا ہے. تو یہاں پہ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہو تو لوگوں کو پاکستان جانے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہاں کا. اس کے علاوہ جو ہے یہاں پہ جو آئی ڈی کارڈ, نائکوب یا اوورسیز پاکستانی کو جو آئیڈینٹی کارڈ ملتا ہے, اس کا اصول یہاں پہ کیونکہ لوگ زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, جو ہالینڈ میں پاکستانی مقیم ہیں وہ کم تعلیم ہے ان کی, تو ان کو وہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ آن لائن کیسے کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ایمبیسی ہے اس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ اتنا کوئی اچھا نہیں ہوتا, اور نہ وہ کوئی آپ کو گائیڈ کرتے ہیں. ایون کہ اس کا بہت سارے مسائل ہیں جو ان کے رویے سے ہی درست ہو سکتے ہیں. مثلا اگر یہاں کونسلیٹ اور ایمبیسی جو ہے وہ تعاون کرے تو. اس کے علاوہ جی بتائیے گا. اس کے علاوہ جو بڑے مسائل ہیں ان میں جو یہاں پہ پاکستانی اگر کوئی اسپاؤس ویزے پہ آتا ہے شادی کر کے, تو اس کو پاکستان کے اندر ہی ایک ڈچ لینگویج کا کورس کرنا پڑتا ہے, جو کہ بہت مشکل ہے کیونکہ وہاں پہ رہ کے آپ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ, ایسی جگہ نہیں ہوتی جہاں پہ آپ لینگویج پاس کر کے وہاں پہ ایک سرٹیفکیٹ پاس کرنا پڑتا ہے, ایک ایگزام, اور اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں. تو اس میں لوگوں کو سالوں لگ جاتے ہیں. تو اس کا حل جو ہے وہ بہت آسان ہے. جو ایمبیسیز ہوتی ہیں مختلف ملکوں نے اپنے لوگوں کے لیے اس کو ختم کرایا ہے, اس رول کو, لیکن پاکستان نے اس طرح کی کوئی کوشش نہیں کی. پاکستان کی ایمبیسی نے یا پاکستانی حکومت نے کبھی ایسی کوئی کوشش نہیں کی. صحیح. وسیم اختر صاحب ایڈریس کریں گے, بلکہ میرے خیال سے پہلے یہ ڈاکٹر کامران جو ہیں ان کے جو سوالات ہیں, جو ان کے پرابلمز, اور پھر غلام حسین صاحب نے بھی جو بات کی اس کا بھی جواب دیجیے گا. جی مجھے 2 منٹ دیں, میں نے سارے پرابلمز لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو میں او پی ایف کا بتاتا چلوں کہ او پی ایف کے جتنے بھی مسائل تھے, جتنے ہمارے ادارے میں بھی بہت ساری کمپلینس تھیں, تو اس کا ہم نے پوری کی پوری ایک سمری بنا کے او پی ایف سے ہم نے میٹنگ کی ہے, اور ہم نے ان سے ڈسکس کیا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان معاملات کو ریزالو کیا جائے. اس کے بعد میں زلفی بخاری صاحب سے بھی ملا ہوں جو ہمارے ایڈوائزر ٹو سی ایم ہیں اوورسیز کے, تو انہوں نے آلریڈی اس چیز پہ آپریشن شروع کر دیا ہے, اور بہت ساری جو کچھ قابضین بھی تھے اوورسیز کی پراپرٹیز پہ او پی ایف کی, تو وہ واگزار بھی کرائی گئی ہیں. تو او پی ایف والا جو ایشو ہے ہم آلریڈی اس کو ہم نے ڈیل کرنا سٹارٹ کر دیا ہے. دوسرا جو میرے بھائی نے کہا تھا کہ ایمبیسیز کو انوالو کرنا چاہیے, تو میں بتاتا چلوں کہ جو ہمارا اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے, اس کے نئے ایکٹ میں ہم نے ڈالا ہے کہ جتنے بھی ملک ہیں جس میں 1 لاکھ سے زائد پاکستانی رہتے ہیں, اس ایمبیسی کے اندر او پی سی کا جو کمیشن ہونا چاہیے, اس ایمبیسی کے اندر اس کا کاؤنٹر ہونا چاہیے, اور ہمارا جو ہم ایک نمائندہ لگائیں گے, اور اس کے ساتھ ایک جو ایمبیسی سے نمائندہ ہمارے نمائندے کا اسسٹنٹ ہوگا. تو جتنی بھی ایمبیسیز ہیں ان میں اوورسیز پاکستانی کمیشن کا کاؤنٹر لگانے کی ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہیں, کہ تاکہ جو لوگ واک ان جو آئیں لوگ ان کی پرابلم سنی جا سکیں اور ادھر ہی ان کو ریزالو کیا جا سکے. اور تیسرا جو آپ نے پیچھے خالد پرویز صاحب نے کہا تھا کہ لوگ پاکستان جاتے ہیں, 1 ہفتہ رہتے ہیں, 2 ہفتے رہتے ہیں, تو وہ لیگلی طور پہ میٹرز کو ڈیل نہیں کر سکتے. تو نئے ایکٹ میں ہم نے جو وہ ڈالا ہے کہ جو ہمارا ادارہ ہے وہ ایون کہ جو سلسٹرز ہے وہ سرکاری خرچے پہ, ہمارے جتنے بھی اوورسیز کے کمپلینرز ہیں ان کو سرکاری خرچے پہ سلسٹرز ہمارا ادارہ دینے کا پابند ہوگا, تاکہ ان کو کسی قسم کی پرابلم نہ ہو, اور وہ اپنے بے شک وہ یو کے, امریکہ, کینیڈا بیٹھے ہیں, لیکن ان کا کیس یہاں پہ ادارہ نمائندگی کر کے ادارہ لڑے گا ان کا کیس اگر کسی کورٹ میں بھی جاتا ہے. اور چوتھی بات جو آگی جو لینگویج کورسز ہیں ایمبیسی کے, یہ اوبیسلی ایک بہت آبویس پرابلم ہے, یو کے میں بھی یہی ہے, تو یہ منسٹری آف فارن افیئر کے انڈر آتا ہے. انشاءاللہ مجھ سے یہ پہلے پرابلم کسی نے ڈسکس نہیں کی, میرے تک آج ہی پہنچی ہے, تو میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے شاہ محمود قریشی صاحب سے میں یہ پٹ اپ کروں گا کہ یہ ریلیف ہونی چاہیے. یہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں جب آ جاتے ہیں وہ انیشل ویزا دے دیں, آپ ان کو انڈیفینیٹ یا پاسپورٹ نہ دیں جب تک وہ لینگویج نہیں سیکھتے, لیکن آنے کے لیے پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک فیئر جو چیز ہے, اس کے لیے ہم ضرور آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ. بہت ہی زبردست ہو گیا وسیم اختر صاحب, بڑی سیر حاصل گفتگو رہی ہے, بہت سی معلومات یقیناً ہمیں بھی ملی ہے.
اور جو اوورسیز پاکستانیز اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں, جو بہن بھائی یہاں پر بھی موجود ہیں, ایون جو جانا چاہتے ہیں باہر, ان کے لیے ڈیفینیٹلی انفارمیشن تھی آج کے پروگرام میں. ڈیفینیٹلی وقار مشتاق طور صاحب آپ کا بہت شکریہ, ڈاکٹر کامران, سید عابد کاظمی, خالد پرویز, غلام حسین اعوان, آپ سب کا بہت شکریہ. وسیم اختر صاحب آپ کا خصوصی شکریہ. انشاءاللہ ناظرین اگلے ہفتے پھر ہم حاضر ہوں گے مزید موضوعات کے ساتھ, مزید آپ کی مشکلات کے ساتھ, انہیں حل کرنے کی ایک کوشش کریں گے. مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.